بات صرف وہی آ جاتی ہے کہ اب ایسے دین کو تخت پر لائیں گے ایسے لوگ، اور فاسق کی جو نشانیاں ہیں، فاسق کی نشانی کے اعلان میں گناہ کرنے والا اس کو فاسق کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، اور اس لحاظ سے جو داڑھی مڑاتا ہے، داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، یہ فاسق ہے۔ فاسق لوگ جو سارے مل بھی جائیں تو کیا کریں گے، دین کو تخت پر لا کر کیسے لے کے آئیں گے؟ تو یہ ایک شکایت ہے، آپ کو درج کرائی ہونا ہے، یہ سوال بھی آپ سے کر دیا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ لبیک میں الحمدللہ جو لوگ ہیں وہ جنہوں نے لبیک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، الحمدللہ وہ عاشق رسول ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ان کے دل میں روشن ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی تربیت کی گنجائش موجود ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری الف سے لے کے یہ تک جتنے لوگ لبیک میں شامل ہیں سارے ان کی جو ہے وہ تربیت ایک سی ہو چکی ہے، ابھی یہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس کو آپ اس پیرائے میں اگر دیکھیں تو کیسا ہوگا کہ وہ لوگ جو پوری طور پہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر پائے، لیکن جو ہے وہ لوگ اپنی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے سب سے جو آگے جو ہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کا جذبہ اور ان کا جوش کیسا ہے، اور الحمدللہ وہ ان کا جوش اور جذبہ دیدنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس سے یہ نہ لیں کہ میری بات جو ہے وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ لوگ جو کل کربلا میں بھی امام علی مقام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور کتنے ہزاروں مولویوں نے جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ فتوے دے دیے، اور لوگ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہے، لوگ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہے، لوگ جو ہے وہ اپنے حجروں میں بیٹھے رہے، وہ لوگ تو کل کربلا میں بھی ساتھ نہیں گئے تھے، اور وہ لوگ آج بھی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہے ہیں، آج بھی اپنے حجروں میں بیٹھے رہے۔ جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آنچ آ رہی تھی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو لوگ اپنے حجروں میں بیٹھے رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ مولوی، وہ مفتی جو کل آگے نہیں بڑھے اور غازی علم دین شہید جو ہے وہ بڑھا، اس وقت کے جو ہے وہ لوگ جو اپنے اپنے حجروں میں اپنی اپنی جو ہے وہ جائیدادیں اپنے اپنے اثاثے بچا کے بیٹھے رہے، نام زندہ ہے تو غازی علم دین شہید کا نام زندہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اب بھی بیٹھے رہے ہیں، الحمدللہ لبیک نے یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر پوری اسلامی ماحول کی چھاپ نہیں تھی، ان کے دل میں بھی قبلہ امیر المجاہدین نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر دی۔ وہ سب نمازیں انہیں بھی 5 پڑھنی چاہیے، داڑھی انہیں بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق رکھنی چاہیے، ہم کہتے ہیں انہیں کہ رکھو، رکھنی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جانیں اپنے بچے تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہاں یہ سوال کروں گا ان لوگوں سے جو بڑی بڑی مسندوں اور بڑی بڑی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کب جاگیں گے؟ آپ کے جاگنے کا وقت ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر نہیں نکلے ہیں تو پھر آپ کی یہ ابائیں، آپ کے یہ امامے جو ہیں وہ کس وقت کام آئیں گے؟ کس وقت کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان طاغوتی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو یا رسول اللہ کہنے والوں کے اوپر جو ہے وہ سیدھی گولیاں برسائیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ شرعی طور پہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی ہونا چاہیے ضروری ہے، لیکن وہ بغیر داڑھی کے وہ بندہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت نوش کر لی ہے، کل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماتھا چوم رہے ہوں تو وہ کیسی بات ہوگی؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مسندوں کو بچا رہے ہیں، اپنی خانقاہوں کو بچا رہے ہیں، آج بھی ان کی آنکھوں سے پردہ نہیں اٹھا، آج نام مٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ جو وزیر تھا عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ نور الحق قادری، آج دیکھیں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ نور الحق قادری اس وقت جو ہے وہ گولیاں برسانے والے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا اور اپنا استعفیٰ حکومت کے منہ پہ دے کے مارتا کہ تم نے ختم نبوت کی کے محافظوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔
کرسی تو اس کے پاس پھر نہیں گئی, وزارت تو اس کے پاس پھر نہیں گئی, اقتدار تو اس کے پاس پھر نہیں رہا. آج وہ کہاں منہ چھپائے پھر رہا ہے, مارا مارا پھر رہا ہے. یہ عزتیں, یہ منصب, یہ نسبتیں, یہ خانقاہیں جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں. تو آپ کے نام پہ قربانیاں دینے کی بات آئے تو خانقاہوں میں چھپ جائیں, اور تنقید کرنے کی بات آئے تو سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسٹیجوں پہ پیسے کمانے کی بات آئے تو سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں, تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے. جی پہلی تو بات جس طرح کہ آپ نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی فتوے دے دیے, فتویٰ کسی مولوی نے نہیں دیا اور اس وقت کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا تھا. ہاں یہ یزید کل بھی باطل تھا, آج بھی باطل ہے, قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر کل بھی رحمت برستی تھی, آج بھی برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی. اس وقت کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا تھا. اور معذرت کے ساتھ غازی الدین شہید کا نکلا تھا تو وہ ایک مولوی کی تحریک پر نکلا تھا, مولوی سے ہٹ کر نکلا تھا. ہاں یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے مولوی صاحبان ہیں جو کہ نہیں بات کرتے, لیکن ضروری شاید نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کے ساتھ ہی بات کریں, وہ ڈنڈے والی بات کریں. آپ زور لگاتے رہے سارا جناب کہ سبیر نکالو, سبیر نکالو, سبیر نکالو, سبیر آدمی نہ نکلا, جبکہ آپ کی جناب دعوت اسلامی نے فرانس کے اندر 100 مسجدیں تعمیر کر دی. کام تو یہ ہے. اب جناب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کریں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کیوں انگلی اٹھاتے اب آپ نے گفتگو کی ہے دو کے دعوت اسلامی کے لیے حوالے سے کسی قسم کی آپ نے شاعر کرائے میں بھی بات نہیں کی, لیکن میں چلوں گا صاحب حسین رضوی صاحب کی چند دن کی پہلے کی بات کی طرف کہ جناب بات میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ مت کریں کہ جناب ڈنڈا پکڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم بول رہے ہیں وہ بولیں. یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. غازی الدین شہید ایک مولوی کی تحریک پر باہر نکلے تھے, اور جہاں جہاں بھی داڑھی منڈا باہر نکلا ہے آپ کو ایک پیچھے اس کے مولوی نظر آئے گا, اس کو مولوی نہیں اس کو تحریک دی. دوسری بات یہ ہے کہ جو خانقاہیں ہیں, آپ خانقاہیں اب نام لیں گے تو پھر ظاہر کہ مناسب نہیں آگا, خانقاہوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے جا رہے. ہر ایک بندے کا ایک اپنا معافی ضمیر ہے, اپنا ایک موقف ہے. آپ اس کو کیوں یہ مجبور کرتے ہیں کہ صرف ہماری زبان بولو, صرف ہماری ہی بولی بولو؟ آپ یہ اس طرح کی بات کیوں لے کے آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں کہ جناب میں کہوں کہ جناب میں دعوت اسلامی والا ہوں تو بس یہ آپ کے ڈنڈے والا کام چھوڑے, صرف مدنی قافلوں میں سفر کریں. نہیں, میں کہتا ہوں آپ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, آپ اس کے طریقے کے مطابق کریں. میں جس طرح کر رہا ہوں میں اپنے طریقے کے مطابق کروں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, جہاں تک دعوت اسلامی کی بات ہے, قائد محترم نے جو بیان دیا, قائد محترم نے اس کی وضاحت بیان کر دی. اس بات کو مختلف پیرائے میں الجھایا جاتا ہے. کچھ ایسی نام نہاد قوتیں ہیں جو الجھانا چاہتی ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ آپس میں الجھ جائے. قائد محترم نے برملا یہ فرما دیا کہ میرا مقصد جو ہے, ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ پارٹیاں ہوتی ہیں, سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں. ہمارا مقصد کسی بھی جو ہے جو مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ حرف تنقید نہیں بناتے ہیں. میں اس پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اس پہ کوئی جو ہے وہ میں نہیں مزید کہنا چاہوں گا کہ وضاحت تو قائد محترم نے پیش کر دی ہے کہ میرے کسی جملے سے مزید جو ہے وہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے تو ہمارا جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ ہماری دعوت اسلامی پر نہیں ہوتی. اس میں کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ اس کو قطعی طور پہ جو ہے وہ اس پیرائے میں نہ لیا جائے. کچھ لوگ یوں ہی بات کو اٹھا کے تو اس کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے ہمارے کارکن پر جو ہے وہ تنقید کی, میں نے اس کو فیس کیا, میں ایموشنل نہیں ہوا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جو یہ کہتے ہیں کہ غازی علم دین شہید جو ہے وہ ایک مولوی کی بات پر جو ہے وہ باہر نکلے ہیں, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مولوی خود کیوں نہیں نکلتا؟ غازی علم دین شہیدی کیوں نکلتا ہے؟ غازی ممتاز قادری کیوں نکلتا ہے؟ وہ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ عشق و مستی کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ جو تقریریں جھوم کے اور جو ہے وہ باشداف الفاظ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو یہ ہر دور میں جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے غازی علم دین شہیدی کیوں آتا ہے؟ غازی ممتاز قادری ہی کیوں آتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کو پتہ چلے کہ فلاں مسند پہ بیٹھنے والا, فلاں منصب پہ بیٹھنے والا, فلاں منبر پہ بیٹھنے والا, اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی دے دی ہے. اب جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, کتنے لوگ مسندوں پہ بیٹھنے والے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حرف تنقید نہیں ہے,
اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں. دیکھیں جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، پھر اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے آپ کو قلم استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کو کیمرہ استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ زبان کی پاور ہے تو آپ کو زبان کی پاور استعمال کرنی چاہیے. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں، جرت پیش کرتا ہوں ان کی جرت کو کہ کاموں کی جو ہے وہ سرد اور ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جو ہے وہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کے جہیز کی رضائیاں لے کے آ جاتے ہیں باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے جہیز نہیں لینا، میری شادی ہوتی رہے گی. ناموس رسالت کے پروانے وہاں سردی میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو لے جا کے جتنے بستر میرے جہیز کے سارے ان کو دے دو. آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کے جذبے کو سلام کرنے کو دل نہیں کرتا. اور اس علاقے کے جو علماء بڑے بڑے خطیب ہیں اس علاقے کے، وہ ڈرتے ہوئے باہر ہی نہیں نکلے. اور بھائی آپ نکل کے یہی کہہ دو بھی ہم ناموس رسالت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے صرف لبیک نہیں نکلنا ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور زاویہ نگاہ سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لبیک نے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ لبیک نے جو ہے وہ 30 سالوں کے بعد اغیار سے جو ہے وہ جھنڈا پکڑ کے اہل سنت کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. اور بھائی ابھی باہر نکل آؤ، آپ تو اب بھی باہر نہیں نکلے. کل مفتی منیب الرحمان صاحب کو حکومت نے پکڑ کے ہٹا دیا تھا اور یہ سارے لوگ باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے کہ کیوں ہٹایا گیا ہے، اور مفتی صاحب کے ساتھ ایک پاور کھڑی ہوتی. نکلے نہیں لوگ، کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ہم اکثریت ہے پاکستان کی، یوں ہی کو اپنی 1.5 اینٹ ادھر بنا کے بیٹھا ہوا، کو 1.5 اینٹ ادھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک مقصد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمیں اس کاز کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ 295C ناموس رسالت جو ہے وہ یہ نو گو ایریا ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے. ادھر کوئی بھی گزرے گا تو ہم نہ کوئی جماعت دیکھیں گے نہ ہم کوئی مسلک دیکھیں گے. بحیثیت مسلمان ہم سب کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پاکستان سے یہ میسج جانا چاہیے، نہ کہ یہ میسج جانا چاہیے کہ خانقاہوں والے ادھر ہیں، ممبروں والے ادھر ہیں، مسجدوں والے ادھر ہیں، دوسری تنظیموں والے ادھر ہیں، بلکہ ہمیں اس کاز کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے. سر گزارش یہ ہے کہ کاز کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی دو ہے. جب آپ ایک طرف دیوبندیوں وہابیوں کو گستاخ بھی کہیں اور ان کے ساتھ جھپکیاں بھی ڈالیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں، ان کے ساتھ آپ ان کے رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ بھی کریں، پھر ایک طرف دوسری طرف جا کے کہیں کہ گستاخ لوگ بھی ہیں، پھر اپنے لوگوں کو آپ حلقے تنقید بھی بناتے جائیں اور یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ اتحاد ممکن بالکل بھی نہیں ہے. ایک طرف صلح بریت کو اختیار کیے رکھیں، دوسری طرف جا کر ہم جناب ظاہر دو رنگی جو ہے یہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جگہ نہیں وہ بار میں ہوتی. اب گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جناب وہ امیر محترم نے فرما دیا کہ یہ بیان ان کے لیے ہے. سر سفید کرتے، لمبے کرتے اور کون پہنتا، مسواک کون لگتا ہے، ایک منٹ معذرت کے ساتھ. دوسرا یہ ہے اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے جب بھی بولے اور ایک کلپ بلکہ موجود ہے میرے پاس، آپ کہیں گے تو میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں کہ اس میں دعوت اسلامی نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں. تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ لے چلیں، قبلہ امیر المجاہدین فرما رہے ہیں اور ذلیل دیا بچہ بیزار ہونا کچھ نہیں. سر یہ اپنا ایک طریقہ کا. دوسرا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کراچی تشریف لے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے مرکز بھی جاتے ہیں. میں نے یہ کہتا کہ جس طرح گانا کا بن حاضری ضروری، دعوت اسلامی کے مرکز بھی جانا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کا تعلیمی مرکز ہے اسلام کا، سنیوں کا، تو وہاں پر جو بھی آدمی دین کیا دعوت اسلامی کا وزٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ ادارے کو دیکھنے کے لیے یا کاموں کو دیکھنے کے لیے گیا، اس سے پیچھے چلے گئے. پیر افضل قادری بیان دیتا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے کفر کی بو آتی ہے. کسی نے آج تک قبلہ امیر المجاہدین سمیت، قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سمیت اور دیگر جتنے بھی بڑے ہیں، کسی نے یہ زحمت دوبارہ نہیں کی کہ یہ بیان کیوں ہوا تھا. اس سے مطلب اب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس بچے کو ڈانٹ دیتا ہوں پوری طرح سے. آپ مجھے بڑا ہونے کے ناطے کہ 11 سال بھی غلط کرنے چاہیے آپ خاموش رہیں، اس سے مطلب کہ آپ اس میں راضی ہیں کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو اسی نقطے پہ لانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو
जमातें हैं उनको आपस में टकराने के लिए उन सलाहियतों को बरोएकार नहीं लाना चाहिए। ऐसी कोई भी किसी सतह पे भी कोई बात नहीं है, कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अगर वो ऐसे आप उलझाते जाएंगे तो मैं ये सवाल करना, मैं बात सुने ना, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। ऐसे ये बात मैं इस पे ना असल में बात करना नहीं चाहता हूँ कि ये बातें हैं बड़े लोगों की, उन्हीं को ज़ेबा हैं, उन्हीं को अच्छी लगती हैं। तो अगर मैं इंतहाई अदब से आपसे ये सवाल करना चाहूँ, हालांकि बनता नहीं है कि सारी दुनिया जो है वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे पे तशरीफ़ लाई है, बाहर से दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो आपके जो दावत इस्लामी के कायदीन हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो आप क्या जवाब देंगे? हम तो इस पे भी मेरी बात सुनें, आप इसको इस बहस को इस सिमत में ना ले, बात सुन लें, आप इस बहस को इस सिमत में ना ले जाएं। हमारा मकसद इस बहस में उलझना है ही नहीं। हमने तो अहले सुन्नत को एक दूसरे के करीब करीब लाना है, ना कि हम कोई ऐसी बात आपस में उलझा लें जो फिर हमारे कायदीन तक पहुंचे और फिर जो है वो उलझाओ की, हमने तो उलझाओ को खत्म करना है। अगर कहीं पे कोई उलझाओ पैदा हो रहा है, आपने पीर अफजल कादरी की बात की, तो कुछ ऐसी वजूहात थी जिनको हम मंजरेआम पे नहीं लाते हैं, जिन वजूहात की बिना पे जो है वो पीर अफजल कादरी को जो है वो तहरीक लबैक से अलहदा कर दिया गया। ये अंदर की बातें होती हैं, ये बातें हैं बड़े लोगों की। हमें इसको जो है वो इस सतह पे इन बातों को कतई तौर पे नहीं उलझाना चाहिए, बिल्कुल भी। मैं इसको उलझाने के हक में ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें दावत इस्लामी को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। इस इंटरव्यू के अंदर नहीं, वो हम तनकीद भी नहीं करते, हम तो हमारा टारगेट है दूसरी सियासी जमातें, हमारा टारगेट है। और मैं ये कहता हूँ वो लोग जो ये कोशिश करते हैं कि वो ये कोई ऐसी फिजा पैदा कर लेंगे, हमें बात का ये भी नजर आता है कि कोई बात आती है तो वो जो है वो एजेंसियां उसको उठाती हैं ऊपर, ताकि जो है वो हाईलाइट करके ऐसी बातों को जो है वो उकसाया जाए। हम बिल्कुल भी इसमें मुतदिल हैं, हम इसको कभी भी ये ऐसा कोई उलझाव अहले सुन्नत में नहीं इंशाल्लाह पैदा होने देंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने ये बात की कि वो लोग जो दूसरे लोगों को भी आप कहते हैं जी दूसरे मसालिक के लोग भी, देखें दूसरे मसालिक के लोग अगर आके जिनके जो है वो बुजुर्गों ने जो है वो इस पे किताबें भरी पड़ी हैं उनकी, और जिन्होंने सारी जिंदगी नहीं माना, वो आके लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, और आप समझते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना और इसके लिए हाथ उठाना और इसकी तायीद करना ये कोई आम बात ना समझे इसे, आप इसको आप साहिब इल्म हैं, आप समझते हैं ना। तो अगर दूसरे गैर मुकल्लद लोग आके आपकी तकलीद कर रहे हैं और अब वो या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, तो आपको तो खुशी महसूस होनी चाहिए, ना कि आप जो है वो तनकीद का एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दें। जो आना चाहता है उसको आना चाहिए, हमने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। अगर जो है वो दूसरे मसाले के लोग आ रहे हैं और वो लब्बैक की तायीद कर रहे हैं, तो हमारे अपने लोग क्यों जो है वो जेलसी और हसद का इजहार कर रहे हैं? उन्हें तो खुद साथ आके खड़े होना चाहिए कि अब लब्बैक ने ऐसा मंशूर दिया है जो अहले सुन्नत के लिए भी जो है वो काबिल कबूल है, और दूसरे मसाले के लोग भी जौक दर जौक उसमें आने के लिए तैयार है। नहीं तो हमारे लिए खुशी का लम्हा होना चाहिए, ना कि लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये तनकीदें, ये सारे मामलात ये कैसे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक कल से आज ज्यादा मजबूत है और आज से आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा मजबूत होगी, और वो दिन दूर नहीं है जब मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को जा रहा है कि पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर जो है वो अब ये सदाए दिल नवाज गूंजेगी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह शाह जी, मैं ये बात जो आपने अभी की थी ना कि जनाजे के हवाले से, कबीर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला का जनाजा पढ़ना एक सआदत की बात थी। मैं खुद उसमें शरीक नहीं हो सका था, तो यकीन कीजिए वल्लाह मैं ये महरूमी तसव्वुर करता हूँ कि मैं जा ना सका, और ना जाने की वजह ये थी कि मैं आज तक दादा साहब के उसमें एक बार मरतबा गया था, सिर्फ एक मरतबा, उसके बाद मैं कभी भी उसके मौके पर नहीं गया, क्योंकि धक्के इतने पड़ते हैं कि मेरे जैसा बंदा वहाँ पर संभलना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं भी जनाजे में भी नहीं जा सकता। रही बात के जनाब बड़ों की के जनाजे में कितने लोग थे, तो आप किसी भी शहर में किसी भी जगह पर किसी भी मौके पर आप TLP के लोगों में से गिन लीजिएगा कि अत्तारी कितने हैं, जोर देहात वाजे हो जाएंगे। दूसरी TLP तो खड़ी ही अत्तारी के जनाजे पर है, मुमताज़ कादरी एक अत्तारी और उसी के
جنازے سے یہ TLP وجود میں آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ادھر سے بات ہو تو یہ حق ہوتا ہے, جب ادھر سے بات ہو تو یہ انتشار ہوتا ہے, یہ الجھاؤ ہوتا ہے. جب ہم سوال کریں یا ان کو کوئی مارے, ہم رونے کی کوشش کریں تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو الجھانے والی بات ہے, یہ تو انتشار والی بات ہے. چلیے ہم ظاہر ہے کہ آپ کو جھٹلا نہیں سکتے, آپ کو یہ مان لیتے ہیں. اچھا میں جنا والا کی طرف آنا چاہوں گا کہ جنا والا میں آنے والے الیکشن میں, یہ ایک پچھلے الیکشن میں پچھلے انٹرویو میں ہم نے نا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا, میں چونکہ ایک بندے کو جانتا تھا کہ میں نے سوال کیا تھا کہ شاید ایک بندے کو میں جانتا ہوں جو TLP کی چھتری پر بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ ایسا کچھ سوچے بھی نہ. تو وہ بندہ جو یقیناً اس نے انٹرویو دیکھا تھا, اور وہ بندہ جو تھا اس نے فوری طور پر فیصلہ کوئی اور لے لیا, کسی اور پارٹی میں چلا گیا. تو اب جناب آنے والے الیکشن میں یہ تو کلیئر ہے کہ آپ وقتی طور پر آنے والوں کو, فصلی وڈیروں کو آپ لفٹ نہیں کرائیں گے, لیکن آنے والے وقت میں جنا والا کی صورتحال کیا ہے آپ؟ جی الحمدللہ تعالیٰ میں جنا والا کی صورتحال کو بہت بہتر سمجھتا ہوں. اس حوالے سے الحمدللہ بڑا ورک ہوا ہے, پہلے سے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, اور ہم نے اپنے نیٹ ورک کو یہاں پہ بڑا مضبوط کیا ہے. تو یہ جو آپ کو میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ کو یہ کوئی تقسیم نظر آ رہی ہے, یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے, یہ اچھا ہے, فلیکسز لگ رہی ہیں, پبلسٹی ہو رہی ہے TLP کی الحمدللہ تعالیٰ. باقی TLP میں کوئی ایسا نظریاتی اختلاف نہیں ہے, کوئی ذاتی اختلاف کہیں ہو جائے گا تو وہ ذاتی اختلاف ختم ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی کسی کی کوئی ایسی کشیدگی نہیں ہے. تو ایسے اپنے طور پہ کسی کو کوئی ذاتی اختلاف ہوگا, لیکن وہ نظریاتی اختلاف کے نیچے دب جائے گا. الحمدللہ TLP اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ جڑامالہ ہو, وہ فیصل آباد ہو, وہ پنجاب ہو یا پورا پاکستان ہو, TLP اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. TLP کا نظریہ مضبوط ہے, TLP کے کارکن بھی نظریاتی ہیں, کسی بھی جو ہے وہ تنظیم یا تحریک سے زیادہ جو ہے وہ کارکن جو ہیں وہ نظریاتی ہیں الحمدللہ تعالیٰ, اور اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنی تحریک کے ساتھ جم کے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سارا کچھ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور آنے والا دور جو ہے وہ TLP کا دور ہوگا, وہ جڑا والا ہو, وہ پنجاب ہو یا پاکستان ہو. وہ آنے والا دور آپ نے کراچی کا الیکشن دیکھا ہی ہے, وہ آنے والا دور انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا. کراچی میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بس صاحب حسین رضوی صاحب نے بڑی زبردست مثال بھی قائم کر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا. اکثر وہ سنت آپ نے زندہ کی کہ مارنے والے کو گلے سے لگا کر اس کو گھر بھیج دیا. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا اقدام تھا. لیکن آپ کیا سمجھتے کہ آنے والے وقت میں کراچی میں آپ کے لیے کوئی مشکلات ہیں, یا یہ جس طرح کی دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو کہ تنظیمیں جو کوئی ہائر کر لیتی ہے دہشت گردوں کو, اور وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے, اور سیکورٹی جو ہے قبلہ امیر المجاہدین صاحب حسین رضوی کی, وہ اس کے حوالے سے کیا کچھ ناقص ہے جو اتنا بڑا وہ اقدام ہو گیا, وہ حملہ ہو گیا, اور اس کو جناب ایک مجاہد نے ماشاءاللہ وہ کارکن نے اپنے سینے پر یا اپنے جسم پر گولیوں کو لے لیا, لیکن اپنے قائد کو بچا لیا. کیا کہ سیکورٹی میں کہیں نقص ہے, یا آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیا مشکلات پیش آئی؟ دیکھیں الحمدللہ تعالیٰ قائد ملت اسلامیہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب ایک دلیر باپ کے دلیر بیٹے ہیں, اور ایک مرتبہ قبلہ امیر المجاہدین پر ایسا ہی قاتلانہ حملہ ہوا تھا, تو آپ نے نا اپنی گاڑی کا شیشہ کھول کے آپ نے اسے کہا تھا پیو دا مارا سینہ تیرے سامنے مار گولی. تو یہ دلیری ہمارے قائد کو جو ہے وہ اپنے والد محترم سے ملی ہے, اور جب سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہو نا, تو پھر یہ گولیاں چولیاں کچھ بھی نہیں کرتی. میرے قائد نے تو برملا یہ کراچی کی سرزمین پر کھڑے ہو کے کہا تھا اوے تمہارے یہ پٹاخے چٹاخے مجھے نہیں ڈرا سکتے, نہ میں یہ پٹاخوں پٹوخوں سے ڈرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ میرے قائد جم کے کھڑے رہے ہیں, اور زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈال کے تو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. یہ جذبہ ہمارے قائد کا ہے, یہی ہمارے کارکنوں کا جذبہ ہے. اور ہم کراچی والوں کو بتا کے آئے کہ کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے, کراچی یا رسول اللہ کو ماننے والے لوگوں کا ہے. الحمدللہ وہاں آپ نے دیکھا نا سارے دعوت اسلامی موجود ہے, دوسرے جو ہے وہ تنظیمات اہل سنت موجود ہیں, اور جو ہے وہ کراچی یا رسول اللہ کو ماننے والے لوگوں کا شہر ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے وہ دن دور نہیں ہے جب کراچی جو ہے وہ یا رسول اللہ کی جو ہے وہ صداؤں کے ساتھ گونجتا ہوا آپ کو نظر آئے گا.
آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ میرے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام، اور خاص کر میرا چینل تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے کارکن